الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ پروگرام جس ذات اقدس کی نسبت سے کیا گیا ہے وہ ذات بڑی ہی عظیم الشان ہے۔ ان کا ذکر و تذکرہ کرنا یقیناً 100% باعث خیر و برکت ہے۔ جتنا بھی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی خیر و برکت ہوگی، اتنی ہی ہماری زندگی سکون عافیت والی بنے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی ہدایات ہم پڑھیں سنیں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب بنے گی۔ ابھی ہمارے مولانا احباب صاحب جو ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اس پر خصوصی طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی اولاد کی اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت یہ کڑا پہننے کا ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ پہلے تو کالا سا ہوتا تھا وہ پلاسٹک والا، وہ ڈال لیا کرتے تھے، لیکن اب تو باقاعدہ وہ سکھوں والا کڑا ڈالنے لگے ہیں۔ اور وجہ جب معلوم کی جاتی ہے کیوں ڈالتے ہو تو اس وجہ کو سنیے، اتنی خطرناک ہے کہ ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمیں پہچان نہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی ہمیں چھیڑے نہ۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارا اسلامی جو شعار ہے ہمیں تو وہ اپنانا ہے۔ ہم تو مسلمان لگے، ہم غیروں کے شعار، غیروں کے علامتیں اگر اس طرح اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو جائے گا، بلکہ ایمان باقی بھی رہے گا یا نہیں یہ بھی خطرہ ہے۔ تو فوراً توجہ دلائیں اور فوراً بچے سے وہ نکلوائیں اور اس دل میں اس کے نفرت پیدا کریں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہر موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی، آپ کی تعلیم اس قدر جامع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، وہ تمہیں ہر بات سکھلاتے ہیں۔ تو حضرات سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم اجل، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں، ہمارے نبی تو ہمیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، وہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ تک بتلاتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت کی جامعیت ہے اور کسی مذہب کے اندر اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو ایک خرابی ہمارے نوجوانوں میں بلکہ پڑھے لکھوں میں بھی یہ چل رہی ہے کہ انگوٹھی پہننے کا رواج چل پڑا ہے، اور انگوٹھی پہنتے ہیں تو بیچ کی انگلی میں پہنتے ہیں، پڑھے لکھے بھی، مولوی بھی، ائمہ بھی۔ حالانکہ حدیث شریف کی کتابوں میں مستقل ایک باب ہے، باب الخاتم، عربی میں انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہے کہ آپ کو انگوٹھی کیسی پہننی ہے، کس انگلی میں پہننی ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے بالکل. انگوٹھی اگر پہننی ہے تو چاندی کی، اور وہ بھی کتنی، 3.5 گرام سے زیادہ کی نہ ہو، اس سے کم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خنصر بنصر کے علاوہ انگوٹھی انگلی میں پہننے سے منع فرمایا. انگوٹھی پہننی ہے تو چھوٹی انگلی میں اور اس کے برابر کی انگلی میں، ان 3 میں مرد کے لیے پہننا ناجائز ہے، عورت کے لیے گنجائش ہے. اب ہم اس میں پہن کے رکھتے ہیں اور عذر یہ کہ بڑی تھی اس لیے اس میں پہن لی، یہ عذر اللہ کے یہاں نہیں سنا جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ اس کو نکال کے رکھیے. خنصر میں بنصر میں، چھوٹی انگلی میں اور اس کے برابر والی میں، باقی اور میں نہیں پہن سکتا مرد. عورت کے لیے اجازت ہے، وہ پہن سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ صرف چاندی کی پہن سکتا ہے، لوہے وغیرہ کی، پیتل کی انگوٹھی یہ مرد کے لیے تو کیا جائز ہوگی، عورت کے لیے بھی جائز نہیں. عورت انگوٹھی پہنے سونے کی یا چاندی کی آرٹیفیشل کی انگوٹھی پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث شریف میں ہے. اور زیور آرٹیفیشل استعمال کر سکتی ہے، ہار پہن سکتی ہے، کڑے پہن سکتی ہے، لیکن انگوٹھی سونے اور چاندی کی ہی پہنے. آج کل ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں ایک عام رواج بن گیا وہ آرٹیفیشل کی انگوٹھی پہننے کا. ان کو بتایا جائے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، امت سے بتلا دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. آدمی محض دعویٰ کرے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے تو محض دعویٰ مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے دلیل پیش نہ کی جائے. تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کے دعوے کے لیے دلیل اور معیار اور کسوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کو قرار دیا گیا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور آپ علیہ السلام کے طریقے کو جتنا اپنائے گا وہ اتنا ہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے 2 وعدے ہیں. پہلا وعدہ یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، ایک سلامتی والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا محبوب بن جانا کوئی چھوٹی نعمت نہیں، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. بخاری مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ محبوب بن جاتا ہے، مقبول بن جاتا ہے، پھر اس کا زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور اس کے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں لوگ کہ یہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتی ہے. اصل لائن وہیں سے بنتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ کیسے بنے گا؟ جب اللہ کے رسول سے محبت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنے بیوی بچوں سے، خود اپنی ذات سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ جب یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر کیا اور دیکھا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی محبت بیوی سے بھی زیادہ پاتا ہوں دل میں، اولاد سے بھی زیادہ دل میں پاتا ہوں، لیکن اپنی جان، اپنی ذات سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست بمؤمن کامل، اے عمر ابھی آپ مومن کامل نہیں ہو۔ عمر جیسے صحابی سے فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی محبت میں اپنے دل میں اپنی جان، اپنی ذات سے بھی زیادہ پاتا ہوں۔ تو اب یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات مشکات کی ایک شرح ہے، اس میں لکھا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ میں نہیں پاتا ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں اب آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ میں اپنے دل میں پاتا ہوں، تو اتنی جلدی یہ فرق کیسے پڑ گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیماری تھی، جو مرض تھا، وہ صاف صاف انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ان کی اس صفائی اور اس صاف صاف بیان کرنے کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کو بھی دور فرما دیا۔ ہونا یہی چاہیے۔ آج ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اکابر کے پاس جاتے ہیں، تو اپنی کمزوری اور اپنی بیماری کو بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ بس کیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، خود اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے، اور نماز کے لیے جانے کی طرف قدم شوق سے نہیں اٹھتا ہے، تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کی بیماری لے کر نہیں جاتے، ہم تو تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، آج ہمارا ماحول بنا ہوا ہے اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی۔ ہم اگر بیت بھی ہو رہے ہیں تو کیا ہمارا کام اچھا چل جائے گا؟ نہیں نہیں، بیت ہوجیے اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے اللہ نے ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرما دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات سے عشق، تعلق، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کمال درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر اللہ کے یہاں قلوب کو دیکھا جاتا ہے، سیرت کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں نسب خاندان کو نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی کسی بھی نسب، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا کو اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق ہے، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا اونچا مقام ہے۔ ایک کتاب ہے اسد الغابہ، جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ نام تو ان کا سعد ہے، لیکن چونکہ رنگ کالا تھا تو ان کو اسود کہا جاتا تھا۔ اسود کے معنی ہے کالے کے۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کالا پن مجھے جنت میں جانے سے تو نہیں روک دے گا؟ مجھے آج یہ فکر ہو رہی ہے کہ کہیں یہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے نہ روک دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بات کیا ہے، پوری بات بتلائیے۔
اور فرمایا کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ کالا پن جنت میں جانے سے کیوں روک دے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں تقریباً سبھی کے یہاں میں نے اپنے نکاح کا پیغام پہنچایا، لیکن کوئی اپنی بہن بیٹی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرا رنگ کالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر سب سے خوبصورت اور ہوشیار بچیاں حضرت عمرو ابن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جاؤ ان کی بچی سے جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے، حسین ہے، میں نے آپ کا نکاح کر دیا، اور یہ پیغام ان کو جا کر سنا دیا۔ چنانچہ عمرو ابن وہب، آپ اس کو واقعے کو سنیں اور اس سے سبق لیں، آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے اور اس وقت صحابہ کی بچیوں کا کیا حال تھا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو ابن وہب ثقفی کے گھر پر پہنچے اور یہ بات سنائی، تو عمرو ابن وہب ثقفی نے یہ سمجھ کر کہ یہ خود ہی نہ اپنے سے بات کہہ رہے ہوں منع کر دیا۔ بچی نے اندر سے سنا اور فوراً بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ابا جان آیا ہے وہ ہمیں منظور ہے، اور آپ منع نہ فرمائے۔ آپ دیکھیے اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ بچی نے کہا۔ آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، باپ کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، ماں کہیں رشتہ کرنا چاہ رہی ہے، بچی تیار نہیں، پورے خاندان کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ آج ہماری بچیاں ایسا ہمارا معاشرہ بن چکا، اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں۔ آپ فضائل اعمال بھی گھروں میں پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب نے بھی فرمایا سیرت کی تعلیم کو بھی ضرور شامل کرے۔ آپ سیرت کی معتبر کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے جس کی بڑے بڑے اکابر نے بہت تعریف کی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت تعریف فرمائی تھی جب وہ کتاب لکھی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی ہے سیرت و خاتم الانبیاء، چھوٹی سی کتاب ہے، 20-30 روپے کی مل جاتی ہے۔ آپ اس کو ضرور خریدیں اور اپنے گھر کے اندر آپ 5 منٹ اس کی تعلیم کریں۔ 1 سال آپ کر کے دیکھ لیں، اگلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو بتانا گھر کا کیسا نورانی ماحول بنے گا۔ آپ روز 5 منٹ صرف اس کتاب کی تعلیم کریں، سیرت و خاتم الانبیاء۔ بہت ساری سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، لیکن آپ اردو پڑھیے، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے، اور گھر کے اندر جیسا کہ مولانا بھی ابھی فرما رہے تھے درود شریف پڑھنے کا ماحول بنائیے۔ وہ بچہ جس نے بخاری شریف حفظ کی ہے، جب یہ ابھی تذکرہ کر رہے تھے، ایک گاؤں کا ہے، ادھر مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے شاہجہاں پور، وہاں ایک گاؤں ہے بقائن، کیونکہ اس کا نکاح بھی ہوا، میں نہیں پڑھایا تھا رمضان کے بعد تو جانا ہوا۔ انتہائی غریب طرح کا گھرانہ ہے اور پورا گاؤں ہی غربت تقریباً، بہت چھوٹے، جیسے ہمارے یہاں پہلے کچے گھر ہوا کرتے تھے، اوٹے وغیرہ اس طرح کے گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے دے۔ اللہ کوئی اللہ سے پوچھنے والا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا اللہ آپ نے یہ کیوں کر دیا، اس کو یہ کیوں دے دی، میں چودھری تھا، میں بڑے خاندان کا تھا، پردھان میں تھا، مجھے ملنا چاہیے، نہیں نہیں کچھ نہیں، اللہ کے یہاں چلتا، اللہ کی مرضی، جسے چاہے دے دے۔ سید ہو غیر سید ہو، سید ہونا ہی ضروری نہیں کہ صرف سیدوں کو ہی ملے گا، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ تو اس کی والدہ روز 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے کہ اللہ میرا بچہ بخاری شریف حفظ، 2.5 سال لگے۔ بخاری شریف بڑی کتاب ہے، اس کو حفظ کرنا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے خارجی ٹائم میں حدیث شریف میں بھی وہ تخصص کر رہے، PhD جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تو 2,500-3,000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتی ہے۔ غریب ہے، جیسے ہمارے یہاں پہلے میٹھے چاول بانٹے جاتے تھے، وہ بچوں کو روز بانٹ رہی ہے، تقسیم کرتی ہے جیسے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ جسے چاہے دو دے۔ تو آپ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ بچوں میں بھی اس کا اچھا اثر آئے۔
خیر دیکھیں اس بچے نے کیا جواب دیا۔ چنانچہ عمرو ابن وہاب فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہلے تو معافی طلب کی کہ ہم نے اس طرح جواب دے دیا تھا، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ آپ نے فیصلہ کر دیا وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود سے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے لیے کچھ خریداری کر لو۔ پیسے لے کر پہنچے بازار میں، اعلان ہو گیا جہاد کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو ان پیسوں سے آلائے جہاد، سامان جہاد خرید اور جہاد میں شریک ہو گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ کو پیارے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ سامان عمرو ابن وہاب ثقفی کی بیٹی کو پہنچا دو، اور عمرو ابن وہاب ثقفی سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت حور اللہ نے عطا فرما دی۔ تو ایسی محبت بچوں میں بھی بڑوں میں بھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوتی ہے کہ بلال یہ کیا جفا ہے، آپ ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ فوراً صبح کو اٹھے اور مدینہ کا رخ کیا، حضرات حسنین سے ملے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ اذان پڑھ دیجئے۔ اذان پڑھنی شروع کی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور یہ آواز سن کر مدینہ منورہ کے مرد، عورتیں، بچے چلا اٹھے اور اتنے روئے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد تازہ ہو، ہمارے محسن اعظم ہیں، ہمیں آپ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی ایک ایک تعلیم کو اپنائیں، آپ کے ایک ایک اخلاق کو اپنائیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی اتنی موٹی کتاب ہے، شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا عبدالحفیظ پالن پوری، بہت عمدہ کتاب بحوالہ لکھی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 38 اوصاف بیان کیے ہیں، 38 صفتیں آپ کے بیان کی، 38 اخلاق تفصیل سے بہت عمدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اور اس سلسلے کے احادیث۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیوی پر حاکم بن کے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ خوش مزاجی سے نہیں رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے تھے، پیار محبت سے ہنسمکھ رہتے تھے، ایسے ہی ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کے ماں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ آج ہم بیویوں کی وجہ سے ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها وعلی الرجل امه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ ماں کا حق سب سے بڑا حق، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ تو بیوی کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، دونوں کو نبھانے کی کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تعلیم دی، تو ہم صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریب لوگوں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ غریب فقیر قسم کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی بات چیت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی کے درمیان بیٹھ گئے، اور آگے نقل فرماتے ہیں اصفرت الوانہم، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھے تو ان کے رنگ چمک اٹھے، حتی تمنیت ان اکون منہم، یہاں تک کہ میں بھی تمنا کرنے لگا کہ کاش میں بھی وہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی ان فقیروں میں۔ آج یہ نہ ہونا چاہیے
کہ اگر کوئی امیر کی پکار رہا ہے تو اس کے لیے آواز الگ ہے، کوئی غریب پکارتا ہے اس کے لیے آواز الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کم عقل بوڑھی عورت نے کہا مجھے آپ سے کام ہے، میری بات سنیے۔ آپ نے فرمایا اماں جان جہاں آپ کھڑی ہو، جہاں آپ فرمائے میں وہیں آ کر آپ کی بات سن لوں گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اپنانے کی ہے۔ وہ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، آج ہمیں پردھانی مل جاتی ہے تو غریب آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کون سا اخلاق نبوی ہے؟ یہ کون سی شریعت کی تعلیم ہے؟ ارے پردھان بنانے والے بھی وہ غریب لوگ ہی ہیں۔ آپ بالکل نہ غرور کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح میں امیر تھے اور شام میں اسیر بن گئے۔ اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کبھی غرور نہ کرنا، ورنہ اس کی سزا ملے بغیر موت نہیں آئے گی اگر تکبر کیا ہے۔ یاد رکھ لینا۔ کتنی مثالیں ہیں کہ صبح میں بادشاہ ہیں، امیر ہیں اور شام میں اسیر قیدی بن گئے۔ ابھی بنگلہ دیش کا واقعہ اور واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ کوئی عہدہ دے، کوئی ذمہ داری دے، بس اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور کبھی بھی غرور تکبر نہ کرے۔ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے شریعت، اور یہ تعلیم دیتی ہے یہ تعلیم دیتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ غریبوں کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے، آپ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی بات اچھی طرح سن لیتے تھے۔ بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضرت کا بیان ہوگا دعا۔ اب ہم کسی مجلس میں آتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جایا کرے، اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرے اور سوچے کہ ہاں میں اس جلسے میں گیا تھا تو اس سے میں یہ چیز لے کر آیا ہوں، اس میں عمل کروں گا۔ اب ہم نے اب تک یہ سنا دونوں بیانوں کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث شریف کے شعب الایمان میں حدیث شریف کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس وضو کے پانی کو سمیٹ کر اپنے بدن پر مل رہے تھے، اور جن صحابہ کو وہ پانی نہیں ملا تو وہ اپنا بدن ان صحابہ کے بدن سے لگا رہے تھے جن کو وہ پانی لگ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، معلوم فرمایا ما یحملکم علی ھذا، آپ کو اس چیز نے کس پر آمادہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حبک یا رسول اللہ، ہم یہ کام آپ کی محبت میں کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے اور اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ تین کام کرے۔ ان تین کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ تین کام کرو گے، سن لو پہلے پھر کر لو۔ نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، پہلی بات ارشاد فرمایا سچ بولے جب بولے، عہد کر کے اٹھے۔ آج 12 ربیع الاول سے پہلے جتنے جھوٹ بولے یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے۔ جھوٹ جب انسان بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، سنگین گناہ، نفاق کی علامت حدیث شریف میں بتلایا گیا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے سچ بولیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے، ایک مستقل باب آپ کی امانت اور دیانت کا بیان کیا، پڑھنے کے لائق ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرے جس کی جو امانت ہے وہ ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ آج امانت میں خیانت اور لے کر نہ دینا، ٹال مٹول کرنا، یہ ایک عام سا رواج بن چکا ہے، فیشن بن چکا ہے۔ تو دو کام ہو گئے، نمبر 1 سچ بولنا، اور نمبر 2 امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ پڑوسی اگر کافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ مسلمان ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے 2 حق ہو گئے وابستہ۔
ایک مسلمان بھائی ہونے کا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا۔ اور اگر اتفاق سے کوئی رشتہ داری پڑوس میں بسا ہوا گئے تو اس کے تو 3 حق وابستہ ہو گئے، اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے، ایک رشتہ داری کا، ایک مسلمان بھائی ہونے کا اور تیسرے پڑوسی ہونے کا۔ تو جو یہ 3 کام کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، رسول اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پہلا کام یہ کہ سچ بولے، دوسرا کام یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرے، تیسرا یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔